تو یہ عشق ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو کدا دیتا ہے. عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے وہ عقل مند تھے. جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے وہ دل والے تھے. جو مدینے میں امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے جو مشورہ دے رہے تھے مت جائیے کوفے والے دغادار غدار بے وفا ہیں, آپ کے بزرگوں سے بے دخل سب کو بے وفائی کی ہے. مشورہ دے رہے تھے عقل مندی کا. امام حسین کیا عقل نہیں رکھتے تھے, مگر جانتے تھے کہ دین کو بچانا عقل کا کام نہیں ہے, دل کا کام ہے. اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ دلداری کی ہیں. دینے کا نام ربوبیت ہے, رزاقیت ہے, خلاقیت ہے, رحیمیت ہے, کریمیت ہے, سب دے رہی ہے. اگر خدا ایک دن بھی عقل مند بن جائے میری طرح تو بدماشوں کو ایک لمحہ نہ دے جاؤ تم بکو مر جاؤ تم. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ نظام کائنات دل کی بنا پر ہے. تو اللہ نے عورت کو قربانی کے لیے بنایا تھا. ہاں اگر یہ صرف دنیا ہوتی تو اڑانے والے کی پلانی غلط تھی, عورت بنا کے غلطی کی اس نے. قربانی کے نتیجے میں ملا کیا ملا؟ بیٹی رہی تو باپ کے لیے حکم کے تحت, بڑی ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں, جوان ہوئی تو شوہر کے کنٹرول میں, بوڑھی ہوئی تو اولاد کے کنٹرول میں. ملا کیا اسے؟ پلاننگ غلط نہیں ہے کیا؟ اللہ حضور کی پلاننگ کو غلط نہیں ہے, اسے مظلوم بنا دیا. اگر صرف دنیا ہوتی تو معبود کی پلاننگ غلط تھی. آخرت کے نظام میں آ کر عورت کی عزت و آبرو کو بڑھایا ہے کہ اگر تم نے 3 بچے پیدا کر کے وہ جوان کر دیا تو تمہارے پر جنت واجب ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر آخرت کا نظام اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا دنیا. اب آئیے چند تانوں کا ذکر. سب سے بڑا تانا 4 شادیوں کا. ابھی آپ نے ہمارے نیتا جی سے سنا 4 شادیوں. ہر مسلمان منہ چھپائے ہوئے ویری اوپن مائنڈڈ مسلم. ارے اتنی تبلیغ 4 شادیوں کی. یا اللہ مجھے بتائے حضور, خدا نہ خواستہ بھی کہا کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا, 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اور جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو شادیوں کی اجازت دینا اور بات ہے, حکم دینا اور بات ہے. اگر اسلام حکم دیتا تو ہر مسلمان کے گھر میں 4 ہوتی, اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہ ہوتی, مولوی کے گھر میں ہوتی. جناب ڈاکٹر کلبہ سعدی صاحب کی عظمتوں کی قسم 1 بیوی, فیروز حضر کی خطابت آپ کے سامنے ہے 1 بیوی. کرنا بھی چاہوں تو بیوی کے 5 جوان بیٹے 6 فٹ کے گلا دبا دے بڈھے کا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ صورت ہو جائے تو بتاؤ دنیا کیا کرے؟ تو ایسی پوزیشن کے اندر دنیا کیا کرے سوائے اسلام کے اصولوں. آئیے چلیے ایک انالائز کرتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بس میری منزل کچھ کہیں اور ہے. آپ اسکول کے سامنے کھڑے ہو جائیں جہاں لڑکا لڑکی نکل رہے ہیں. لڑکا نکلے گا وہی ٹھوکریں مارتا ہوا ہاتھ میں چلاتا ہوا, لڑکی کتابوں کو لے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے. یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کتابوں کے ساتھ یہ بچے پالنے کی لاشعوری تمنا ہے جو قدرت اس سے لیتی ہے. اب آپ اسے بنا دیے یورپ کی وہ عورت نو بیبی پالیسی والی. اب ہوئی انسٹنکٹ کہتی ہے بچے پالو, کلچر کہتا ہے مت پالو, ہوگا ڈائیورژن. اب یہ بچے تو نہیں پالے گی, کتے پالے گی. My son, my baby, how are you? لڑو فطرت سے, لڑو فطرت سے, جنگ کرو فطرت سے. اب بوڑھی مر رہی ہے, بلی کے نام وصیت کہہ رہی ہے $50 لاکھ میری بیبی کے نام بشکل. وہ کمبخت احسان چھنال بھی میاؤں کہتی ہے. وہ یس میڈم کہو, یس مائی میم کہو, یس تھینک یو ویری مچ فار یور نیو گفٹ, کچھ تو کہو. مگر جب بھی بولا میاؤں کہہ کے اس نے بات ختم کر دی.
یہ ہے کتے پالنے کی قدرت کی طرف سے سحری سزا کہ جب نسلیں نہ پالو گی تو کتے پالیں گے۔ اس کے بعد اسلام آتا ہے کہ اگر بیٹی سامنے آ جائے تو رسول اسلام پہ تعظیم کھڑا ہو جائے کہ زہرا بحیثیت ایک بیٹی کے، زہرا بحیثیت زوجہ سید الاولین، وہ رسول، اتنی بڑی خوش نصیب عورت بیٹی اس دنیا کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوئی جس کا باپ سید المرسلین ہو، پہلا شرف، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، دوسرا شوہر، سب سے بڑا دوسرا شرف، جس کے بیٹے سید الشہداء ہوں، تیسرا شرف۔ ہے کوئی عورت دنیا میں جو زہرا سے زیادہ خوش نصیب ہو، جو کنیز کو پال دے تو فضہ بنا دے، جو سلمان کو کھلا دے تو 10 درجے ایمان کو پہنچا، وہ فاطمہ الزہرا، اسلام کا وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ کریکٹر، آئیڈیل کریکٹر، جس نے زندگی کے ہر حصے پر اپنا اثر چھوڑا۔ ماں کیسی؟ جیسے حسنین کی ماں۔ بیٹی کیسی؟ رسول اسلام کی ماں کی بیٹی۔ بیوی کیسی؟ علی مرتضیٰ کی۔ شہزادی کیسی؟ فضہ سے پوچھو۔ مالکن کیسی؟ ابو ذر غفاری اور سلمان سے پوچھو۔ یہ ہو گیا۔ غریب نواز کون؟ جس کے تنوروں کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، جس کے دروازوں پر چھلکتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہمیشہ سرد رہیں تشنہ لبی کو بجھانے کے لیے۔ ایک کریکٹر زہرا کا۔ دنیا میں آج جھگڑا ہے اس بات کا کہ عورت کو تعلیم دے یا نہ دے۔ ہندوستان کی پویتر دھرتی نے کبھی کنیزوں کو، کبھی لونڈیوں کو، داسیوں کو، اچھوتوں کو کبھی وید کی اشلوک پڑھنے کا ادھیکار نہیں دیا۔ ان کانوں میں پگھلا ہوا سیسا پلا دیا گیا کہ جو اشلوک سن لیتے ہیں۔ فضہ عرب کی تاریخ کا سب سے کمزور کریکٹر، کنیز، سیاہ فام، حبشی، غیر ملکی، بے حلیف، بے سہارا، کمزوریاں ملاحظہ فرمائیں، کوئی سپورٹر نہیں، بے حلیف، فورنر، لینگویج پہ کوئی کمانڈ نہیں، غیر ملکی ہیں تو عربی ایکسنٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کریکٹر کو زہرا نے اتنا سنوارا کہ فضہ نے زندگی بھر قرآن کے لہجے میں گفتگو کی۔ محترمہ، آپ نے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بڑی پیاری بات کہی، میں کہتا ہوں کنیزوں کی تعلیم کا کوئی ذکر کرے۔ یہ دنیا کی پہلی آواز تھی۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کے ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایسی خوش نصیب عورت، بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین شریک حیات، بہترین نمازی، بہترین خدائے خدا میں خیرات کرنے والی، ایک پرفیکٹ لائف۔ ایک چیز کی کمی ہے زہرا کی زندگی میں، کمی ہے کہ وہ بیٹی تو بن سکی، ماں بن سکی، شریک بن سکی، شریک حیات، زہرا بہن نہ بن سکی۔ یہ زہرا کی زندگی کی ایک قانونی مجبوری، حزب اللہ صاحب وکیل کے بیٹے، بے قانونی مجبوری، اس لیے کہ زہرا بہن نہیں بن سکتی تھی۔ بہن بننے کے لیے بھائی ہونا ضروری، بھائی رسول کا بیٹا ہوتا۔ رسول کا بیٹا 3 حالتوں سے خالی نہ تھا، یا تو باپ سے برتر ہوتا، یا باپ کے برابر ہوتا، یا باپ سے کمتر ہوتا۔ 3 ہی حیثیتیں ہوتی۔ بیٹا یا تو رسول سے افضل، یا رسول کے برابر، یا رسول سے کمتر۔ بیٹا اگر رسول سے کمتر ہوتا تو قدرت پسر نوح کو دہرانا نہیں چاہتی۔ بیٹا اگر رسول اعظم سے بڑھ کر ہوتا تو سید المرسلین کس کو بناتے؟ قدرت کی عدالت بیٹے کے عباس کو۔ اگر برابر ہوتا تو نبوت کا اور رسالت کا منصب کس کس کو ملتا؟ لہذا قدرت نے بیٹا تو دیا ابراہیم کی شکل میں، رسول سے پھر بیٹا لے لیا۔ نہ دیتے تو دنیا کہتی ہائے بیچارے کے بیٹا تک نہ ہوا۔
لو لے لیا. یہ الہی مصلحتوں کا تقاضا کہ قدرت نبی کو بیٹا دینا نہیں چاہتی، بیٹی دی. جو بیٹی دی تو ہم نے عظمتوں کا یہ عالم دیکھا کہ جب بیٹی سامنے سے آ گئی تو سرکار دو عالم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، سید المرسلین مملکت عصمت کی تاجدار اول و آخر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. سید المرسلین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. بیوی ایسی کہ نصیری کے خدا نے زہرا کے آنچل کو مسلح بنا کے نصیری کا سر رکھوا دیا، نصیری کے خدا کا. ماں ایسی کہ ہم سب کی جنت حسنین کے قدموں میں، حسنین کی جنت زہرا کے قدموں میں. اے فاطمہ الزہرا، ایک چیز رہ گئی کہ زہرا بہن بن کے نہ دکھا سکی، اس لیے زہرا کی اس کمی کو ثانی زہرا نے پورا کیا. اب چونکہ معصومہ زہرا معصومہ تھی، لہذا زینب کو بھی عالمہ غیر معلمہ کا منصب ملا جو عصمت کی ایک قریبی شکل ہے. اس طرح زینب کبریٰ ماں کی ورثےدار بنی. منشا کیا تھا؟ بغیر بطول کی اس بیٹی کے کربلا کا مشن ادھورا تھا. آپ ذرا کربلا کا شعوری نظام ملاحظہ فرمائیے. کربلا میں امام حسین نے اپنی بیویوں کو حکم دیا تیاری کرو، عباس کو حکم دیا تیاری کرو، بیٹوں کو حکم دیا تیاری کرو، مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امام حسین نے زینب سے کہا ہو کہ چلنے کی تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں کر سکتی. تو امام بحیثیت امام کے اگر حکم دیتے تو قانون الہی میں تصادم ہوتا. امام کا بھی کہنا مانو اور شوہر کا بھی مانو، کیسے کام بنتا؟ زہرا کی بیٹی یہ تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، سر پہ ردا رکھی، شوہر کے پاس آئیں جو بیمار تھے عبداللہ بن جعفر طیار. کہا عبداللہ یہ حق ہے کہ بغیر تمہاری اجازت کے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، مگر یہ بھی حق ہے کہ بغیر حسین کے زینب زندہ نہیں رہے. علی کی بیٹی مجھے شرمندہ مت کرو، میں اگر بیمار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چلتا، اجازت ہے.